نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ گرامی قدر دوستو بزرگوں، کتاب اعلیٰ کلمت اللہ فی تحقیق من دون اللہ، مولانا خضر یاد بکھروی صاحب، اس کا صفحہ نمبر 121، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بکھروی صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت یعنی پکار اور نظر و نیاز وغیرہ کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی ترک عبادت کی صورت میں، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں عبادت کرنے کی صورت میں، اور عذر و تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی رد تعویل کے طور پر، کہ کیا تم یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کو معلوم نہیں، یعنی ایسی چیز کا وجود ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ یہ ترجمہ کیا ہے بکھروی صاحب نے، اور بکھروی صاحب صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں من دون اللہ کے مفہوم میں انبیاء اور اولیاء کرام داخل ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام کی صورتیں بنا کر ان کو سفارشی سمجھنے والے مشرک ہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی تعظیم میں غلو کرنے والے بھی اس آیت کی روح سے مشرک ہیں۔ یعنی بتوں اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو ایک ہی صف میں بکھروی صاحب نے کھڑا کر دیا ہے۔ اب آئیں تفسیر عثمانی کا حاشیہ نمبر 31۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت علامہ عثمانی صاحب لکھتے ہیں، بتوں کی سفارش کا عقیدہ، وہ معاملہ تو خدا اور پیغمبر کے ساتھ تھا، اب ان کی خدا پرستی کا حال سنیے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے قبضہ اور قدرت میں نفع اور ضرر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، مگر ان اصنام یعنی بتوں وغیرہ کو خوش رکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کریں گے۔ باقی چھوٹے موٹے کام جو خود ان کے حدود اور اختیار میں ہیں، ان کا تعلق تو صرف ان میں سے ہے، بنا ان علیہ، ہم لوگوں کو ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب ذرا غور فرمائیں، بکھروی صاحب کیا کہہ رہے ہیں
اور ان کے بڑے بزرگ جو ہیں، جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام کا رتبہ رکھتے ہیں، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کا رتبہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس آیت میں صاف بتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، جبکہ بکھروی صاحب نے اپنی اندر کی جو نفاق ہے اس کو نکالتے ہوئے اس سے مراد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام بتوں اور ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 32 پر عثمانی صاحب لکھتے ہیں، یعنی بتوں کا شفیع ہونا اور شفیع کا مستحق عبادت ہونا دونوں دعوے اور بے اصل ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعہ ہوئی ہو، لہذا تعلیم الہی کے خلاف ان غیر واقعی اور خود تراشیدہ اصول کے حق بجانب ثابت کرنا گویا خدا تعالیٰ کو ایسی چیزوں کے واقعی ہونے کی خبر دینا ہے جن کا وقوع آسمان اور زمین میں کہیں بھی اسے معلوم نہیں، یعنی کہیں ان کا وجود نہیں ہوتا تو اس کے علم میں ضرور ہوتا، پھر اس سے منع کیوں کرتا؟ بکھروی صاحب آپ کے شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے یہاں کہیں بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا نام نہیں لیا، یعنی یہاں بھی مراد بت ہیں اور ان کے پوجنے والے مشرکین ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بتوں کی جگہ ضرور بالضرور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ثابت کرنا ہے۔ حضرات بکھروی صاحب نے یہاں انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء و اصفیاء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا شفیع اور سفارشی ماننے اور اس کے حضور تقرب اور حصول درجات کا ذریعہ ماننے کو شرک ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن اس میں بھی سطحی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے یا پھر دیدہ دانستہ فریب دہی سے کام لیا ہے، کیونکہ مشرکین سور اور تماثیل اور بے جان مجسموں کی عبادت کرتے تھے، خواہ نام ان کو جس قسم کا بھی دے دیتے تھے، اور انہیں بے جان مورتیوں کو اپنے الہ اور خدا کہتے تھے، اور انہی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام نے، بلکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فہمائش کی، مگر وہ اسی ضد پر قائم رہے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو ترک کرنا گوارا نہ کیا، اور یہی صورتحال اہل مکہ کی تھی۔ اسی لیے انہوں نے سورہ صاد آیت نمبر 5 اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے؟ بے شک یہ بہت عجیب بات ہے، کہہ کر لا الہ الا اللہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بکھروی صاحب کہتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کو خدا نہیں مانتے تھے، تو آخر الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ تو از اول تا آخر ان سور اور تماثیل اور اصنام و اوثان کو الہ کہیں، اور ان کا صدیوں نہیں ہزاروں سال سے اس پر اجماع اور اتفاق ہو، مگر ان کے وکیل بکھروی صاحب کہیں کہ وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے، تو یہ وکیل موکلین کو جھٹلا کر اپنے آپ کو منصب وکالت کے لیے نااہل ثابت کر چکا ہے، لہٰذا ان کو وکالت کا کیا حق رہے گا؟ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، کیونکہ یہ سبھی مقدس لوگ ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعوت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی مشرکین کے نظریہ اور عقیدہ کو نہ سمجھا اور نہ انبیاء علیہم السلام نے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلائے وہ ان کا ترجمان بھی نہیں بن سکتا۔ تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ بکروی صاحب کن لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت، حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کر کے پتہ نہیں ان کو کیا مل رہا ہے۔ نیز مشرکین عرب آپ کہیں گے کہ ہم ان اوثان اور اصنام کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ان کے اس اقرار اور اعتراف کو بیان فرما رہا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 97۔ تاللہ ان کن لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، بخدا ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خویش یہ کہا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ عبادت مالی میں مساوات اور برابری تو خود بکروی صاحب تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے خداؤں اور شریکوں کی ترجیح بھی بیان فرما دی کہ جو ان کے خداؤں کا حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف جا سکتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 136۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، پس جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کی کو صرف سفارشی سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف صرف قربت اور نزدیکی کا ذریعہ، تو پھر تسویہ اور برابری کیسے پائی گئی، اور مالی عبادت میں یہ تقسیم کیوں پائی گئی؟ بلکہ اس میں بھی ان معبودات کو ترجیح کیوں دی گئی؟ پھر ان کو شرکاء سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہی قول نقل کیا ہے، ھذا لشرکائنا۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل اہل اسلام کو ان کے معبودات کو سب و شتم سے منع فرمایا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب و شتم نہ کرنے لگ جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 108۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور تم نہ گالی دو وہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہیں گے بے علمی اور جہالت سے اللہ کو۔ تو کیا سفارشی لوگوں کی عزت اور تکریم اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور قرب وہ حاصل کے ذرائع اور اسباب کو مقصود اصلی سے زیادہ محبوب سمجھنا درست ہوتا ہے، بلکہ ذرائع اور وسائل سے چڑھ کر مقصود اصلی کو گالیاں دینا کون سا دانش مند گوارا کر سکتا ہے؟